استغفار کرتا رہے اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، چاہے 100 مرتبہ کرے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. تو اگر غور سے دیکھیں تو قرآن کریم میں 3 مرحلے بتائے ہیں شیطان سے بچنے کے. شیطان سے بچنے کے 3 مرحلے قرآن کریم نے تلقین فرمائے ہیں. ایک مرحلہ یہ کہ ابھی شیطان حملہ آور ہوا ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور اندیشہ ہے کہ یہ کبھی میرے اندر ریا پیدا نہ کر دے، میرے اندر دکھلاوا پیدا نہ کر دے، میرے اندر مجھے سے کوئی گناہ نہ کرا لے. یا کسی ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں اندیشہ ہے اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہونے کا. آج کل کی دنیا میں لوگ اجتماعات میں جاتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اور اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جا کے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اس وقت تو یہ فرمایا کہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کہہ دو کہ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لو. یہ پہلا مرحلہ، جبکہ حملے سے پہلے. تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی کوئی گناہ کا موقع سامنے نہیں ہے فوراً، لیکن تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کرتے رہو، یہ کام مانگتے رہو. 3 مرحلے ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں شیطان سے بچنے کے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کو کچھ بہت بڑا نہ سمجھو تم کہ ایک بہت بڑی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جو میرے اوپر قابو پائے گی ہمیشہ. شیطان کا مکر بہت ضعیف ہے، کمزور ہے. وہ شیطان جو ہے نا ایک کمینہ دشمن ہے. کمینے آدمی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ذرا سا اس کے آگے دب گیا وہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر. جو ذرا سا ڈٹ جائے تو وہ ذرا سا یعنی کمزور پڑ جائے تو وہ ڈٹ جائے، وہ اس کے اوپر چھا جائے گا. کمینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص ڈٹ گیا تو بہت جلدی رافع بھاگ جاتا ہے، ڈٹنے والے کے سامنے پہ ٹھہرتا نہیں ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ ٹھہرتا نہیں پھر جب کوئی ڈٹ جائے. تو یہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ گناہ سے پہلے ابھی تک کوئی موقع بھی نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ کبھی مجھے پریشان کرے گا، تو مانگتے رہا کرو. اعوذ بک ربی من ہمزات انی اعوذ بک ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان و شیاطین ہے نا، واعوذ بک ربی ان یحضرون. ایک مرحلہ وہ ہے کہ اب بالکل ایک ایسا وقت آ گیا کہ حملہ کر رہا ہے، یعنی اس وقت میں قدم ڈگمگا رہے ہیں، خیالات منتشر ہو رہے ہیں، گناہ کی طرف میلان ہو رہا ہے، گناہ کی طرف انسان ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہو جاؤں گا مبتلا. تو کیا ہے پھر وہاں فرمایا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کیسے آیت پر پوری؟ والذین اتقوا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. کیا کہ جب ان کے اوپر شیطان کا کوئی پھیرا آ جاتا ہے، طائف کا لفظ استعمال فرمایا. طائف کے معنی اصل میں ہوتے ہیں گھومنے والا. تو شیطان تو یہ گھومتا، طائف خیال کو بھی کہتے ہیں، انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی طائف کہتے ہیں. تو ان الذین اتقوا، جن کے اندر تقوی ہے. تقوی جب ہے یعنی اگرچہ وہ مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، شیطان سے بھی گھبراتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب اس کے دل پر زیادہ غالب ہے. تو اذا مسهم الشیطان طائف من الشیطان،
شیطان کی طرف سے اگر کوئی گھومنے والا، لفظی معنی یہ ہوئے یعنی گھیرے میں لینے والا کوئی خیال آتا ہے تو تذکرو، ایک دم سے وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو ان کے متنبہ ہونے کے نتیجے میں فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جس وقت حملہ ہو رہا ہے اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں ذرا سا دھیان کر لو، توجہ کر لو کہ یہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہے میرے اوپر، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ ایک مرتبہ یہ توجہ، یہ دھیان آ جاتا ہے، تذکرو، تو اس وقت ایک دم سے وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی آنکھیں کھلنے کے معنی یہ کہ شیطان جو ہے نا پہلے پردہ ڈال رہا تھا، کاہے کا پردہ؟ خواہشات کا پردہ، لذتوں کا پردہ، لذت پسندی کا پردہ، لذت اندوزی کا پردہ وہ ڈال رہا تھا۔ تو ایک دم سے اس کو یاد آ گیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اس شیطان کے تھوڑی ہوں جو مجھے بہکا رہا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ ایک دم سے انہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ نسخہ ہے سب سے اہم، حملے کے وقت کیا کرنا ہے، کیا تذکرو، یاد کرو، دھیان کرو، توجہ کرو، کیا ہو رہا ہے، یہ میرے دل میں کیسی خواہش پیدا ہو رہی ہے، میرے دل میں کس بات کی للچاہٹ آ رہی ہے۔ یہ کام ہے شیطان کا، اور اگر میں اس میں آگے بڑھ گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ تو ایک لفظ میں فرمایا تذکرو، جو اس وقت جب حملہ ہو رہا ہے تو بس کیا کرو، توجہ کر لو، دھیان کر لو۔ کس بات کا دھیان کر لو؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اور اگر میں کروں گا تو یہ شیطان کی پیروی کروں گا، اور کروں گا تو شیطان کی طرح میں بھی مجھے مستوجب عذاب ہو جاؤں گا۔ اس بات کا تصور کر کے اپنے آپ کو روکو، ہمت سے روکو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، کہ کوئی وظیفہ بتائے کہ گناہوں میں ابتلا نہ ہو۔ ارے بھائی، وظیفہ کتنا ہی پڑھ لو، اگر دل میں تمہارے ہمت نہیں ہے، تمہارے دل میں اہتمام نہیں ہے، اور خود تم اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں پا سکتے، تو کتنا ہی بڑا وظیفہ پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وظیفہ صرف یہ ہے کہ تذکرو، دھیان دے لو اس وقت کہ یہ کام جو جا رہا ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو اگر دھیان دو گے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ بار بار میں آپ کو سناتا رہا ہوں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کا ارشاد کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کی عمر تصوف کی وادیوں میں گزری، جس نے تصوف کی بال کی کھال نکالی، جس نے تصوف کے دقائق اور حقائق کو اس طرح بیان کیا کہ سارے بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے تصوف کے ماہرین وہ اس کی تردید نہیں کر سکے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی بجاوری میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس داعیے کا مقابلہ کر کے بچے۔ یہ حاصل ہے تصوف کا، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے۔ معمولی بات ہے،
لیکن مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس میں جو ہے بیٹھا رہوں گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے دھارے میں چھوڑ دوں گا، وہ جہاں مجھے لے جائیں گے چلا جاؤں گا. پھر یہ امید رکھو کہ تم اس راہ کے سالک ہو اور اس راہ پر چلنے والے ہو. اس طرح چلنے والا نہیں ہوا کرتا. کہ آدمی جو ہے بالکل غافل بیٹھا رہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہیں کہ وظیفہ کوئی سکھا دے مجھے اور مجھے پہنچا دے منزل تک. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کے اختیاری افعال پر اس کے جزا و سزا کا ترتب فرماتے ہیں. اختیاری افعال پر، غیر اختیاری فعل سے کچھ نہیں ہوتا.